بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ان قریب آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جمعرات کو پہلا روزہ ہو جائے یا جمعے کو پہلا روزہ ہو جائے۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ انسان کے اندر جو دل ہے اس کے لیے موسم بہار ہے، یعنی اس کا سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو رمضان جو ہے انسان کے اندر کا جو موسم ہے اس کے لیے موسم بہار ہے، یعنی سیزن ہے، کمانے کا سیزن ہے۔ جیسے کاروباری لوگوں کے لیے ایک سیزن آتا ہے سال میں ایک دفعہ، تو وہ 11 مہینے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور اس پہ ان کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ سیزن جو ہے ہمارا کسی طریقے سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو قدردان جو لوگ ہیں وہ اپنے سیزن کی بہت قدر کرتے ہیں، تو ایسے رمضان کے قدردان بھی آپ کو ملیں گے جو رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، جو رمضان سے پہلے اس کی جو پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے ختم ہونے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کافی مہینے تک۔ پھر جو ہے رمضان جب آ جاتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے معاملات سارے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، رمضان کے مہینے میں پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج کتنے نہیں ہیں، کتنے منو من مٹی تلے دب گئے۔ تو اللہ پاک نے آج ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ہمیں رمضان المبارک تک انشاءاللہ پہنچانے والے ہیں، اور ہم بہت جلد انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پا لیں گے۔ رمضان المبارک میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا بتلائی، یہ جو نبی دعا کرتے ہیں ان میں نصیحت بھی ہوتی ہے، اس میں امت کے لیے انعام ہوتا ہے اور امت کے لیے ایک اہم پیغام ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی نبی کرے وہ امت کے لیے ایک انعام ہوتا ہے، ان کے لیے نصیحت ہوتی ہے اور ایک پیغام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، رحمت جب برسنا شروع ہو جاتی ہے تو جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، اگر برتن کو ہم الٹا کر کے رکھ دیں تو بارش کا پانی اس میں جمع نہیں ہوگا، اور اگر برتن جو ہے گدلا ہے تو اس میں جو پانی جمع ہوگا وہ گدلا ہوگا، وہ کسی استعمال کے قابل نہ ہوگا۔ تو جو اپنے دل کا جو برتن ہے اس کو ہم نے الٹا کیا ہوا ہے تو اس کو سیدھا کر دیں، تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے اس پر۔ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول جب شروع ہو جائے گا تو اس میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جو ہے دل میں ایک نور پیدا کریں گے، ایک روشنی پیدا کریں گے۔ اچھا، اپنے دل کو بھی مانج لیں، اس کو دھو لیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سچی پکی توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اچھا، رمضان کی سب سے بڑی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں۔ اچھا، ہم جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سامان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سامان، کیا چیز لے کے آنی ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، صحت، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے کوئی اعتبار نہیں، ایک صحت اور موت۔ صحت کب چلی جائے اور موت کب آ جائے، دونوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، پتہ چلا بیمار ہو گیا اور بستر سے لگ گیا۔
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور موت ہے کہ بھئی ابھی ایک سانس آ رہا ہے دوسرا نہیں آ رہا تو انسان کی زندگی ختم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے. اچھا، رمضان المبارک میں ہمیں 4 کام کرنے ہیں. کتنے؟ 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے جو کام کرنا ہے کہ ہم نے روزے کو بڑھیا بنانا ہے. اپنے روزے کو بڑھیا بنانا ہے. اچھا، روزہ بڑھیا کیسے بنے گا؟ روزہ بڑھیا ایسے بنے گا کہ ہمارے اندر تقوی جب بڑھیا ہو جائے گا. تقوی بڑھیا کیسے ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال پر نظر رکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اچھا، خالی جو ہے کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ. اچھا، کان کا بھی روزہ ہے، کان غلط نہ سنیں، زبان جو ہے غلط نہ بولے، آنکھ جو ہے غلط نہ دیکھے، ہاتھ اور پاؤں کا استعمال بھی صحیح جگہ پر ہو، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے. تو یہ روزہ ہے آپ کا. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اچھا، عام بندے جو حافظ قرآن نہیں ہیں ان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ کم سے کم 10 دن میں ایک قرآن ختم کرے رمضان المبارک میں، تاکہ آپ کے 3 قرآن ختم ہو جائیں قرآن دیکھ کے پڑھنے میں، اور ایک تراویح میں ختم ہو جائے تو یہ آپ کے 4 قرآن ہو جائیں گے. اچھا، اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ بھئی ہر بندہ جو ہے اپنے معمول کے مطابق نماز کے پڑھنے کے بعد جو ہے آدھے سپارے کی سیٹنگ کر لے، نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد آدھا سپارہ سیٹنگ کر لیں. تو دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. اچھا، کسی نماز میں موقع کم ملا تو پاؤں پڑھ لیں. تو 3 سپارے کم سے کم کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ 10 دن میں آپ کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا، اور مہینے میں 3 قرآن، اور تراویح میں ایک جو سنیں گے تو آپ کے 4 قرآن انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے ختم فرما دیں گے. اچھا، شیخ اور حافظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ وہ دن میں کم سے کم 10 سپارے پڑھے، 3 دن میں ایک قرآن کا ختم کرے. وہ 10 سپارے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 10 سپارے پڑھے، اور مہینے میں اس کے کم سے کم 10 قرآن. رمضان المبارک کا تو خاص ہی معمول بنا ہے کہ بھئی 10 قرآن تو ہمارے ختم ہونے چاہیے. حضرت مولانا شیخ الحدیث کو تقریباً نصف صدی کا بھی حصہ نہیں گزرا، تو فرماتے تھے کہ میں نے 40 سال تک رمضان میں روزانہ میرا ایک قرآن ختم ہوتا تھا. جو تراویح میں سناتا تھا تو وہ 30 دفعہ نہیں، میں دن میں 31 دفعہ پڑھتا تھا. تو اگر 30 کا چاند ہو جائے تو میرے پورے 30 قرآن ہو جائیں، اور ایک تراویح میں قرآن ختم ہو جائے تو یہ میرے 31 قرآن ختم ہو جائیں. ان کا یہ معمول تھا. اچھا، کہنے لگے کہ ہماری گھر کی عورتیں بھی گھر کا کام کرتی تھیں، جھاڑو لگاتی تھیں تو وہ قرآن پڑھتی تھیں، گھر میں کھانا پکاتی تھیں تو وہ قرآن پڑھتی تھیں، گھر کی صفائی کرتی تھیں تو وہ قرآن پڑھتی تھیں، تو وہ اچھا گھر میں چکی پیستی تھیں تو وہ قرآن پڑھتی تھیں. جو بھی کام کرتی تھیں بچوں کو سناتی تھی جب بھی قرآن پڑھتی تھیں، تو ان کے بھی 16-17 سپارے ہو جاتے تھے. اچھا، اس میں ایک دوسرے کا حرص کرتے تھے. دین بھی اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ اس میں حرص کریں، قرآن پڑھنے کے مقابلے میں نیکی کے کام میں سبقت لے کے جائیں. کہ میں نے اگر 15 پڑھے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ 16 پڑھیں، میں نے 16 پڑھے تو آپ کوشش کریں 17 پڑھیں. تو اس میں آپ آگے نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا، قرآن کے لیے ٹائم کا جو ہے ایک سیٹنگ بنا لیں کہ بھئی میں نے اس وقت پڑھنا ہے، تہجد کے وقت پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے، نماز سے پہلے پڑھنا ہے. پوری ایک ترتیب بنا لیں کہ اس وقت مجھے فارغ وقت ملے گا تو میں قرآن شریف کی تلاوت کروں گا. اچھا، تیسری جو چیز ہے، 2 چیزیں تو یہ ہو گئی کہ بھئی روزہ بڑھیا ہو گیا، دوسرا قرآن کی تلاوت کی کثرت. تیسری چیز جو ہم نے مزاج بنانا ہے وہ دعاؤں کا مزاج بنانا ہے کہ بھئی کم سے کم دن میں آدھے گھنٹے کی ہم دعا کریں، نہیں تو 20 منٹ کے لیے دعا کریں، نہیں تو 10 منٹ کے لیے دعا کریں. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. آپ سب وظیفوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک دعا کا وظیفہ کر لیں تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے.
اور یہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ جو معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہیں، مسئلے مسائل ہیں، وہ اللہ سے لینے کے لیے دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے، اور دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے کام منوائیں، اپنی باتیں منوائیں، اپنے جائز کام سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے منوائیں۔ اور دعائیں جو ہیں آپ کے آنے والی جو مشکلات ہیں ان کو بھی ٹال دیتی ہیں، ان کا راستہ روک دیتی ہے۔ تو دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، خصوصی تہجد کے وقت، اچھا افطار کے وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی تو اس میں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اچھا اپنے بچوں سے دعائیں کروائیں، بچوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا، بچوں کی دعائیں سیدھی جاتی ہیں۔ اچھا 3 کام ہو گئے، دعا بھی ہو گئی، بڑھیا روزہ ہو گیا، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو گئی، اور دعاؤں کا اہتمام ہو گیا۔ اچھا ایک مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں گے سارا سال۔ اچھا ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم اپنے رب سے مانگنے کے بجائے سب سے مانگتے ہیں، سب سے سوال کرتے ہیں۔ صرف ایک سے سوال کرو، وہ ہے اللہ، وہ ہمارا رب ہے، اسی سے ہمارے مسئلے حل ہونے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں۔ تو بس دعاؤں کا معمول بنا لیں عام دن میں، اور رمضان میں خصوصی طور پر سحر کے وقت استغفار کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تو کچھ دیر استغفار کریں پھر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اچھا چوتھی چیز جو ہے وہ صدقہ کیا کریں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم محنت کرو، خود بھی کماؤ اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اتنی بھی ہمت نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اچھا بول بولو، اچھا بول بولو۔ تو بولتا اس کی بھی ہمت نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اچھا صدقہ دینا اتنا بڑا عمل ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو افطار کرائیں۔ جن گھر میں آج کل حالات بہت ہی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر جگہ خطرناک حالات چل رہے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، تو گھر گھر جا کے جو آپ کے جاننے والے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کر دیں۔ اور اگر کوئی روزے دار کو چاہے آپ ایک کھجور دے دیں تو آپ کو بھی پورا اس کا حصہ ملے گا۔ تو رمضان المبارک میں جو 4 اہم کام کرنے کے تھے، نمبر 1 پہ بڑھیا روزہ، بڑھیا تقوی والا، نمبر 2 پہ قرآن کی تلاوت کی کثرت، نمبر 3 پہ دعاؤں کا اہتمام، اور نمبر 4 پر صدقے کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔